گزر والوں، خنزہ والوں، سکردو والوں، شگر گرمنگ والوں اور گھانچے والوں، دیامیر والوں، استور والوں، داریل والوں، تانگیر والوں، السلام علیکم۔ آپ سب یہاں پر بیٹھے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے گفتگو کر کے، اور بہت سالوں کے بعد ہو رہی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ میرا خیال آپ نے شاید مجھے بھلا دیا ہے، لیکن میں آج آپ کو یاد دلانے آیا ہوں کہ میں جب وزیر اعظم تھا تو کئی مرتبہ میں یہاں گلگت آیا تھا اور کئی مرتبہ میں سکردو گیا تھا، اور میں سکردو گلگت وزیر اعظم بننے سے یا وزیر اعلیٰ بننے سے بھی بہت پہلے آیا تھا، اور میں سارا علاقہ میں نے دیکھا تھا۔ ویسے بھی مجھے پہاڑوں کا شوق ہے، مجھے گلگت، سکردو، بلتستان کے ساتھ دل سے محبت ہے اور دلی محبت ہے۔ تو جب علاقے سے دلی محبت ہے تو آپ سے کیوں نہیں دلی محبت ہوگی؟ آپ تو میرے دل میں بستے ہیں۔ بھائی ابھی ذرا نعرے بازی سے تھوڑا سا پرہیز کریں، یہ کریں گے اور میرا خیال شاید میں بھی آپ کے ساتھ مل کے نعرے لگاؤں گا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب میں آج آیا ہوں نا، ذرا میری بات غور سے سنیں۔ یہاں جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں وہ ذرا پلیز بند کر دیں، بند کر دیں۔ آج جب میں آیا ہوں تو جو میں نے حلیہ دیکھا ہے یہاں پہ ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد سڑکوں کا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی، بہت دکھ ہوا ہے کہ جس گلگت کو میں جانتا تھا وہ گلگت کہاں ہے، اور جس کو کہ میں بہت ڈیولپ کرنا چاہ رہا تھا، جس گلگت بلتستان کو میں سینے سے لگا کے رکھتا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ یہاں بے تحاشا کہ لوگ روزگار پہ فائز ہوں، اس کی سڑکوں کو دیکھ کر آج مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ اتنے کھڈے ہیں، پوچھیں ان سے راستے میں نے 3-4 مرتبہ ان کو کہا ہے، میں نے کہا یہ سڑک تو یار بہت دکھ ہو رہا ہے۔ ایک زمانے میں اتنے شوق سے بنائی تھی ہم نے سڑکیں، بھائی صرف یہ سڑک نہیں بنائی تھی، سڑک ہم نے مانسیرا سے شروع کی اور تھاکوٹ تک تو بڑی اچھی بن گئی ہے، لیکن وہ بننی تھی یہاں گلگت تک، کیوں نہیں بنی؟ اور گلگت سے آگے اس نے جانا تھا خنجراب، کیوں نہیں ہوا؟ مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ کیوں نہیں ہوا؟ میں کسی پارٹی کے خلاف نہیں بولنا چاہتا، میں پارٹی یا حکومت کے خلاف نہیں بات کرنا چاہتا، لیکن میرا دل چاہتا کہ میں پوچھوں ان سے کہ آپ کو اس ملک کی حکومت کا موقع ملا، آپ نے اس علاقے کو کیوں اتنا اگنور کیا، نظر انداز کیا؟ آپ نے تو بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کیا ہے۔ آج مجھے یہ دکھ نہ ہوتا دیکھ کر اس حالت کو جو میں آج ہو رہا ہے، کیوں آپ نے اس پہ توجہ نہیں دی؟ کیا وجہ؟ آپ کی توجہ کن چیزوں پہ رہی ہے؟ ہم وہ پارٹی ہیں، میں وہ نواز شریف ہوں جو کسی پہ تنقید کر کے، کسی کی برائی کر کے ووٹ نہیں مانگتا۔ ہم اپنی کارکردگی کی بنا پہ ووٹ مانگتے ہیں۔ اور مجھے بتاؤ ذرا، اس سڑک کے اوپر جو سڑک جس کا منصوبہ میں نے شروع کیا تھا، جو ابھی یہاں تک نہیں پہنچی، اس کو یہاں تک پہنچنا چاہیے تھا، پھر آگے جیسے میں نے کہا خنجراب تک پہنچنا چاہیے تھا۔ وہ سڑک میں نے یہاں سے اللہ کے فضل و کرم سے سکردو تک پہنچا دی، اور اس پہ پتہ ہے کتنا خرچہ آیا؟ 50 ارب روپے کے لگ بھگ خرچہ آیا اس پہ۔ یہ گلگت والوں کا، بلتستان والوں کا حق ہے، کوئی میرا احسان نہیں ہے آپ پہ، کوئی احسان نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے جو آپ کو ملنا چاہیے۔
میرا دل روتا ہے کہ یہ سب کچھ ایسا کیوں ہونے دیا. یہ پیسہ جو لگایا گیا, کہاں لگایا وہ پیسہ؟ یہاں ہسپتال بنائے تو ہم نے بنائے, بجلی کے کارخانے لگائے تو ہم نے لگائے. یہ جو ہم نے پانی پہ جو کہتے ہیں اس کو, جو ہائیڈل پاور پلانٹس کس نے لگائے؟ ہم نے لگائے. ہائیڈرو الیکٹرک جو ہے نا وہ پاور ہم نے, یعنی پانی سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ کس نے لگائی؟ ہم نے. یہ جو نلدر کا منصوبہ ہے ہم نے مکمل کیا ہے, اور دوسرے منصوبے ابھی تک مکمل نہیں ہوئے. اور مجھے بتائیں کسی اور پارٹی کا نام لے کہ کسی نے یہاں پہ اینٹ بھی رکھی ہو, کسی منصوبے کی بنیاد رکھی ہو, کوئی سڑک کی بنیاد رکھی ہو. ہم نے دیکھیں اسلام آباد سے لے کے مانسہرہ تک 4 لینز والی, 4 سڑکوں والی ہم نے ایک ہائی وے بنائی. وہی 4 سڑکوں والی ہائی وے یہاں تک بھی آنی چاہیے تھی. اور یہاں پہ تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ جو میرے زمانے میں تھا آج بھی وہی ہے. نہ اس کو بڑھایا گیا ہے, نہ اس کو وسیع کیا گیا ہے. فلائٹیں بھی وہی ہیں. کم ہو گئی. ایئرپورٹ کو بڑا کر کے یہاں تو بوئنگ جیٹس آنے چاہیے تھے جیسے سکردو جاتے ہیں, لیکن ابھی تک اگر نہیں ہو تو مجھے بڑا افسوس ہے. اور میں دل سے آپ کو افسوس کا اظہار کر رہا ہوں. لیکن ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ میٹنگ کروں گا اور کہوں گا کہ اس ایئرپورٹ کو بڑا کریں, اور اس کو, اور یہاں پر بھی گنجائش پیدا کریں کہ یہاں پہ جیٹ لینڈ کر سکے اور جیٹ ٹیک آف کر سکے. یہ پنکھوں والے جہاز, میں خود بھی پنکھوں والے جہاز پہ آیا ہوں. تو میں, اور پھر ہفتے میں کتنی فلائٹیں ہیں؟ ہفتے میں 3 فلائٹیں. ایک جہاز ہے. ہفتے میں 30 فلائٹیں ہونی چاہیے, 30. یہ اپنا آپ دیکھیں, آپ ابھی اندازہ کریں. ایک تو یہ میں جو ابھی بتایا ہے گلگت سے سکردو تک کتنے گھنٹے میں آپ پہنچتے ہیں آج کل؟ 3 گھنٹے میں. 3 تو پہلے کتنے گھنٹوں میں پہنچتے تھے؟ 9 سے 7. ہمیں دعائیں تو دو. کوئی 9 گھنٹے کے سفر کو ہم نے 3 گھنٹے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. 6 گھنٹے آپ کے بچائے ہیں. آپ کے بال بچوں کے لیے کتنی سہولت پیدا کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ ہمارے دل کی ایک مراد پوری ہوئی ہے. یہ اسی طرح سے تھا جیسے کہ میں ابھی بتا رہا تھا کہ وہ وہاں KPK میں جو ٹنل بنائی ہے ہم نے, لواری ٹنل, وہ 70 سال سے بن رہی تھی, مکمل ہی نہیں ہو رہی تھی. 70 سال سے ایک منصوبہ مکمل ہو ہی نہیں رہا تھا. ہم نے اربوں روپیہ خرچ کیا. ہم نے کہا اس کو مکمل کر کے چھوڑنا ہے. میں نے اس کو مکمل کیا. اس کو 30 35 40 ارب روپیہ دے کے مکمل کیا. تو یہاں پہ منصوبہ شروع ہوتا ہے اور مکمل ہونے کا نام نہیں لیتا. یہ بجلی کے منصوبے, آج یہاں کو دکھ ہے یہاں کہ کوئی بجلی کی یہاں کمی ہوتی. پانی یہاں پر وافر موجود ہے, دھوپ بہت نکلتی ہے. یہاں پہ تو سولر جو ہے وہ بجلی کامیاب ہو سکتی ہے. ابھی شہباز صاحب کو شاباش دیتا ہوں, انہوں نے سولر کے لیے 100 میگا واٹ کا یہاں پہ انتظام کیا ہے. تو شہباز صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ جتنی جلدی ہو سکے, یہاں سنا ہے میں نے کہ 20-22 گھنٹے جو ہے نا وہ سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک بات ہے. اور پھر 10-12 گھنٹے گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک بات ہے. مجھے منظور نہیں ہے. کسی اور کو منظور ہوگا تو ہوگا, مجھے منظور نہیں ہے. مجھے منظور نہیں ہے. اور میں اس کے لیے میں جاتے ساتھ ہی شہباز صاحب سے بات کروں گا. ووٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ اللہ جانتا ہے, لیکن ہم ان چیزوں سے آپ کو محروم نہیں رکھ سکتے. یہ نہیں, میں یہ کبھی نہیں کہوں گا, نہ کبھی چاہوں گا کہ آپ ووٹ دو گے تو میں یہ کروں گا. ووٹ دو گے یا نہیں دو گے پھر بھی کروں گا. ووٹ دو گے کروں گا, ووٹ نہیں دو گے پھر بھی کروں گا انشاءاللہ. نواز شریف اور شہباز شریف, مریم نواز, ٹھہر جاؤ. اب کو چھوڑ بھی دو کسی کا نام. میں انشاءاللہ میں جاؤں گا, شہباز صاحب کو بھی کہوں گا اور میں مریم کو بھی کہوں گا, دونوں یہاں آئیں. اور اگر ہماری حکومت آتی ہے تو میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ
ہر دوسرے تیسرے مہینے آتا جاتا رہوں گا تاکہ جو منصوبے ہم شروع کریں میں چاہوں گا کہ میں ان کی تکمیل ہوتے ہوئے دیکھوں اور خود اپنی نگرانی میں ان کو مکمل کرواؤں. یہ ٹھیک بات ہے؟ یہاں کہہ رہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ ڈویزبل پول سے ملنا چاہیے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ NFC سے ملنا چاہیے, نیشنل فائنانس کمیشن سے ملنا چاہیے. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے کمیٹی کس نے بنائی تھی؟ آپ نے سن لو ذرا, کس نے کمیٹی بنائی تھی؟ نواز شریف نے. کس لیے بنائی تھی؟ اس مسئلے کے حل کے لیے. اس مسئلے کے حل کے لیے. کب بنائی تھی؟ 2-3 مہینے پہلے سے. اس سے پہلے 2017 میں سر. 2017 میں 9 سال ہو گئے ہیں. 2017 میں بنائی تھی. 2018 میں ہمیں فارغ کر دیا گیا کہ کمیٹی کیوں بنائی تھی. وہ میں مذاق سے کہہ رہا ہوں, لیکن 2017 کی اگر کمیٹی ہم نے بنائی تھی, سرتاج عزیز صاحب کو اس کا کنوینر مقرر کیا تھا, انہوں نے سفارشات مرتب کی تھی اور ہم نے ان سفارشات کو عملی جامہ پہنانا تھا, جس کا مطلب کہ یہ کام اس وقت ہو گیا ہوتا. ابھی مجھے آپ نے دیش نکالا کئی دفعہ دیا ہے, مجھ سے گلہ نہ کرو. یہ گلہ میں سننے کو تیار نہیں ہوں, کیونکہ یہ قصور آپ کا بھی ہے کہ آپ نے مجھے سے بندے کو دیش نکالا کیوں ہونے دیا, کیوں مجھے ملک چھوڑ کے باہر جانا پڑا, کیوں جیلوں میں ڈالا گیا. یہ بھی آپ کو سوچنے والی بات. میں اس پہ کوئی اب بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن حقیقت ہے یہ نہیں ہے, بولو نا. تو بھائی آج جب اگر کمیٹی بنائی تھی تو اس کام کو حل کرنے کے لیے بنائی تھی, اس مقصد کو حل کرنے کے لیے بنائی تھی, ایسے نہیں بنائی تھی. اگر بنائی تھی تو انشاءاللہ اس کو پایا تکمیل تک بھی ہم ہی پہنچائیں گے انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ اپنے اس کے لیے مشاورت کریں گے اور سارے سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں گے اور بٹھا کے انشاءاللہ اس کا حتمی فیصلہ کریں گے جو انشاءاللہ آپ کے انٹرسٹ میں ہوگا, آپ کے حق میں ہوگا انشاءاللہ. یہاں پر جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آتی, اتنا خوبصورت علاقہ ہے, اتنا اچھا شہر ہے گلگت جس کو بگاڑ دیا گیا ہے, اتنا اچھا سکردو ہے جس کو بگاڑ دیا گیا. میں آج مخاطب صرف جلسہ میرا ہو رہا ہے یہاں پہ, یا اجلاس میں کر رہا ہوں گلگت میں, لیکن میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے بھی جو سکردو میں رہتے ہیں, جو بلتستان میں رہتے ہیں, جو ہنزا میں رہتے ہیں, اور جو اس خطے میں رہتے ہیں, جو اس خطے میں رہتے ہیں. میں سب سے مخاطب ہوں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اس شاہراہ کو اللہ کے فضل و کرم سے شہباز صاحب سے بات کر کے اس کو پورا خنجراب تک انشاءاللہ پہنچاؤں گا. اور یہ اتنا اچھا آپ کو اس خوشحالی کا منصوبہ ہے یہ آپ کی. جتنی ٹریڈنگ ہوگی چائنا سے پاکستان کے درمیان اس راستے سے, کون بینیفٹ کرے گا, کس کو اس کا فائدہ پہنچے گا؟ آپ کو. اور گلگت اتنا خوشحال ہو جائے گا, اتنا خوشحال ہو جائے گا, بلتستان اتنا خوشحال ہو جائے گا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ کو تو گھر بیٹھے انشاءاللہ آپ کو تنخواہیں ملیں گی, پیسے ملیں گے, آپ کو اپنا اخراجات ملیں گے. یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تو ہمارا مرکز ہے, ہمارا مرکز ہے یہ اپنا سی پیک کا, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا مرکز ہے یہ. اس کو تو بہت اچھا ہونا چاہیے اور انشاءاللہ میں یہ ضرور کروں گا. اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پنجاب میں یا اسلام آباد میں یا کسی اور جگہ پہ اگر الیکٹرک بسیں چلتی ہیں تو یہاں الیکٹرک بسیں کیوں نہیں چلتی؟ یہاں بھی چلنی چاہیے. صاحب سے بات کر کے یہ الیکٹرک بسیں یہاں پہ بھی بھجواؤں گا اور سکردو میں بھی بھجواؤں گا. یہاں پہ اسلام آباد سے کراچی تک, پشاور سے لے کے کراچی تک موٹر وے بن گئی ہے, تو یہاں سے مانسیرا سے یہاں تک بھی موٹر وے بننی چاہیے اور ترقی کی ہر راہ کھلنی چاہیے یہاں پر. اور میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دیکھوں گا کہ یہ سارے کام میں اپنی نگرانی میں کراؤں. تو دوسری بات یہ ہے, ہسپتال یہاں پہ بننے چاہیے. مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے بتایا جی کہ یہاں پہ جو کارڈک سینٹر ہے, جو دل کا ہسپتال ہے, اس نے کام شروع کر دیا ہے. یہ کام تو بہت پہلے سے شروع, کوئی فخر کی بات نہیں ہے. آج سے جب میں سنتا ہوں آج سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے.
یہ بہت سال پہلے ہونا چاہیے تھا. بہت سال ہم بہت لیٹ ہو گئے. مریم نواز نے کروایا. ہم بہت لیٹ ہو گئے. مریم نواز نے کرایا. میں مریم نواز کو شاباش دیتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ دل کے آپریشن بھی ہونے چاہیے, سرجری بھی ہونی چاہیے. کسی مریض کو یہاں سے اسلام آباد, پشاور یا لاہور نہ جانا پڑے یا کراچی نہ جانا پڑے. یہیں اس کا علاج ہونا چاہیے. ایک کینسر ہسپتال بھی یہاں پہ موجود ہے. الحمدللہ آپ نے بنایا. اور وہ کینسر ہسپتال اللہ کے فضل سے ہم نے بنایا, اور اس کو اور وسیع کریں گے انشاءاللہ. اس کو اور بڑا بنائیں گے تاکہ کینسر کے مریض بھی یہیں پہ علاج ان کا ہو سکے. بھائی یہ چند سہولتیں, اور یہاں جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو یہاں پہ اتنا روزگار ہوگا, ٹورزم کا مرکز بنے گا. ٹورزم سے اتنا روزگار پھیلے گا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آپ نہیں اندازہ کر سکتے کہ کتنا فائدہ ہوگا آپ کو ہوگا. سمجھ گئے آپ؟ انشاءاللہ سر. تو یہ سستی ان حکومتوں کی ہے جنہوں نے توجہ نہیں دی یہاں پہ. یہ لاپرواہی ان کی ہے. یہ زیادتی ظلم ان کا ہے. ہم نے تو اپنا فرض پورا ادا کیا, اور اگر اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کام کرنے کا موقع دیا جاتا تو ان مسائل کے میں سے کوئی مسئلہ آج باقی نہ ہوتا. کوئی مسئلہ باقی نہ ہوتا. یہ میں آپ کو بہت وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. نواز شریف جب بات کرتا تھا جھوٹی بات نہیں کرتا, ہمیشہ سچ بولتا. جیبی والے جیبی والے میاں تیرے چاہنے والے 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 جیبی والے. بیٹھ جائیں. بس 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 بیٹھے. آج یہاں پہ جیسے کہ باقی پاکستان میں لوگوں کے پاس اپنی چھت, اپنا گھر نہیں ہے, یہاں پر بھی یہی حال ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس اپنا گھر نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو اپنا گھر بنانے کے لیے, اپنی رہائش گاہ بنانے کے لیے قرضے ملنے چاہیے, اور ان کو لون ملنے چاہیے تاکہ وہ بنائیں, جیسے کہ ماشاءاللہ باقی پاکستان میں بن رہے ہیں. اس میں شہباز صاحب نے بھی پنجاب میں جب وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے یہ کام شروع کیا. آج مریم بھی اس کام کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے, اور تقریباً 1.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ان کو گھر مل گئے ہیں. اور انشاءاللہ یہاں پر بھی, یہاں کی تو آبادی بہت کم ہے, تو سب کو مل جائیں گے یہاں پہ انشاءاللہ. اور پھر نوجوانوں کو روزگار کے لیے قرضے ملنے چاہیے یہاں سے, اور جس کے اوپر کوئی سود نہ ہو, کوئی سود نہ لیا جائے. وہ ان کو قرضے ملنے چاہیے تاکہ وہ اپنا وہ کام کر سکے, اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام جتنی جلدی ہو سکے یہ ہونا چاہیے. اور میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ممکن ہیں. میں ایسی بات نہیں کر رہا کہ میں صرف آپ سے آج آیا ہوں اور آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے آیا. یہ میں آپ کے مسائل حل کرنے کی بات کر رہا ہوں. اور آپ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ ہماری حکومت قائم ہوگی تو انشاءاللہ سب سے پہلے ان کاموں کی بنیاد رکھی جائے گی. ہم انشاءاللہ یہاں پہ ہونہار بچوں کو اسکالرشپ بھی دیں گے, اور لیپ ٹاپ میں اضافہ کیا جائے گا تاکہ ہر مستحق بچے کے ہاتھ ایک لیپ ٹاپ ہو. اور مجھے بار بار یہ کہہ رہے ہیں, لیکن میرے پروگرام میں لکھا ہوا ہے کہ ایک خواتین کی, مخصوص خواتین کی یونیورسٹی قائم کی جائے گی. میرا خیال ہے کہ کافی سارا ایجنڈا تو میں کور کر چکا ہوں, اور یہ جو اسکردو روڈ کو خبلو تک لے جانا ہے. جی, اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے, آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر جو ڈیم بنانا تھا ہم نے, دیامیر بھاشا, وہ اس کے لیے میں نے اپنے زمانے میں 100 ارب روپیہ دیا تھا اس کو زمین خریدنے کے لیے. زمین موجود ہے, ڈیم آج تک نہیں بنا. اور وہ آپ جانتے ہیں ایک بابا ڈیم بھی تھا ایک,
جانتے ہیں آپ نے؟ جانتے ہیں. وہ کہتا تھا کہ میں ریٹائر ہو کے عثمانی بیٹھ جاؤں گا کیمپ لگا کے. میں نے 2-3 بندے بھیجے, میں نے کہا جاؤ کیمپ تلاش کرو کہاں ہے. وہ واپس آئے, میرا کہیں کیمپ نہیں ملا. تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو آج مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ 2015 میں ہم نے 100 ارب روپیہ دیا اور ڈیم آج تک نہیں بنا. اگر ڈیم کا کام شروع ہو چکا ہوتا تو ڈیم کب کا بن چکا ہوتا, اور اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوتا اور باقی پاکستان کو بھی ہوتا. چھوڑ دیں. تو کافی ساری میں باتیں کر چکا. کوئی آپ کی طرف سے کوئی مزید ڈیمانڈ ہے؟ کوئی اسٹور روڈ کو کیا بات ہے؟ اسٹور روڈ چل رہا ہے اس وقت, میں بات کر چکا ہوں. تو میں اسٹور روڈ کے معاملے میں اس کا جائزہ ضرور لوں گا. تو میں آپ سب کا بہت بہت مشکور ہوں, میرے بھائیوں اور میری بہنوں, اور بہت خوشی ہوئی آج آپ سے مل کے. اور انشاءاللہ پرسوں آپ کا امتحان ہے, درسوں. اس امتحان میں آپ کامیاب ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے؟ آپ کا بہت شکریہ.